فیضان قادری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے پاخانہ پیشاب کے راستے سے کسی اور چیز کے نکلنے کے سلسلے میں اور پاخانہ کے راستے سے ہوا کے نکلنے کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں کہ نواقض وضو یعنی وضو توڑنے والی اور کون کون سی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے بیان فرماتے ہیں کہ بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ نکل کر ایسی جگہ بہنا کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے۔ اس سلسلے میں اب آگے بیان کرتے ہیں کچھ مسائل کہ خون یا پیپ گجراتی بھاشا میں رسی بھی کہتے ہیں اس کو، خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا، اور اگر صرف چمکا یا ابھرا، بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر کر کے چمک جاتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی، اس پر خون کا اثر پایا یا ناک میں انگلی ڈالی، اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ اگر بہا مگر ایسی جگہ بہہ کر نہیں آیا جس کا دھونا فرض ہو تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مثلا آنکھ میں دانہ تھا، ٹوٹ کر آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، کان کے اندر دانہ ٹوٹا اور اس کا پانی سوراخ سے باہر نہ نکلا تو ان صورتوں میں وضو باقی ہے۔ زخم میں گڑھا پڑ گیا، اس میں سے کوئی رطوبت چمکی، رطوبت یعنی چکنا پانی، مگر بہی نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا۔ پھر کہتے ہیں کہ زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور یہ بار بار پہنچتا رہا، بہنے کی نوبت نہ آئی، یعنی بہنے تک نہیں پہنچا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ بہہ جائے، تو اب غور کریں کہ اگر نہ پہنچتا تو بہہ جاتا یا نہیں بہتا۔ اگر بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں ٹوٹا۔ یوں ہی مٹی یا راکھ ڈال ڈال کر سکھاتا رہا، اس کا بھی وہی حکم ہے۔ اگر وہ مٹی یا راکھ نہ ڈالتا رہتا تو ایسی صورت میں بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ جاتا، نہیں بہتا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب آگے بیان فرماتے ہیں کہ پھوڑا پھنسی نچوڑنے سے خون بہا، اگرچہ ایسا نہ ہو کہ نہ نچوڑتا تو نہ بہتا، جب بھی وضو جاتا رہا، کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ سے نچوڑا اور اس کو دبایا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ آنکھ، کان، ناف، پستان وغیرہ میں دانہ یا ناسور یا کوئی بیماری ہو۔ ناسور کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ زخم جو ہمیشہ رستا رہتا ہے اور اچھا نہیں ہوتا، جسم میں گہرا سوراخ۔ مثال کے طور پر کسی کو شوگر وغیرہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں زخم ہونے کی صورت میں وہ زخم بڑھتا ہی جاتا ہے یا ویسے کا ویسے رہتا ہے، تو اگر وہ گہرا ہو جائے زخم تو ایسی صورت میں اس کو ناسور کہا جائے گا۔ یا کوئی بیماری ہو تو ان وجوہ سے یعنی ان وجہوں سے جو آنسو یا پانی بہے تو وضو توڑ دے گا، کیونکہ پانی بیماری کی وجہ سے بہہ رہا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ زخم ناک یا کان یا منہ سے، زخم یا ناک یا کان یا منہ سے، کیڑا یا زخم سے کوئی گوشت کا ٹکڑا جس پر خون یا پیپ کوئی نجس رطوبت قابل سیلان نہ تھی، یعنی بہنے والی نجس رطوبت نہ تھی، ایسی صورت میں گوشت کا ٹکڑا گرا، کٹ کر گر گیا
تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے عضو سے ہاتھ یا پیر، اس میں سے گوشت کا ٹکڑا کچھ کٹ کر کے گر جاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بچائے مسلمانوں کو ایسی بیماری سے۔ تو یہ بیماری میں جو ہے اگر وہ کٹ کر کے گرا اور بہنے والی کوئی چیز نہ پائی گئی تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں تیل ڈالا تھا اور ایک دن بعد کان یا ناک سے نکلا تو وضو نہ جائے گا۔ یوں ہی اگر منہ سے نکلا جب بھی ناقض وضو نہیں۔ اگر یہ معلوم ہو کہ دماغ سے اتر کر کے معدے میں گیا، معدہ پیٹ کی جانب گیا اور معدے سے آیا ہے تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ گیا، اگر اسے معلوم ہو جائے تو۔ چھالا نوچ ڈالا، اگر اس کا پانی بہہ گیا وضو جاتا رہا ورنہ نہیں گیا، اور اگر نہیں بہا پانی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ منہ سے خون نکلا، اگر تھوک پر غالب ہے تو وضو توڑ دے گا ورنہ نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تھوک پر غالب ہو، یہ کیسے ہم جانیں گے کہ تھوک پر وہ زیادہ ہو گیا، بھاری ہو گیا؟ تو کہتے ہیں غالب اور بھاری ہونے کی صورت یہ ہے کہ تھوک کا رنگ اگر سرخ ہو جائے تو خون غالب سمجھا جائے گا، خون کو زیادہ سمجھا جائے گا، اور اگر زرد ہو جائے ہے نا، تھوک کا رنگ زرد یعنی پیلا پڑ جائے، پیلا ہو جائے تو ایسی صورت میں خون کو نہیں بلکہ تھوک کو غالب سمجھا جائے گا۔ اب تھوک غالب ہے اس لیے تھوک جو ہے زرد دکھ رہی ہیں، اور اگر تھوک لال ہو گئی تو خون غالب ہو گیا۔ تو اگر خون غالب ہے تو وضو ٹوٹ گیا، اور اگر خون غالب نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹا۔ جونک یا بڑی کلی نے خون چوسا اور اتنا پی لیا کہ اگر خود نکلتا تو بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ جونک کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جونک پانی کا سرخ اور سیاہ رنگ کا ایک کیڑا ہے جو بدن سے چمٹ جاتا ہے اور خون چوستا ہے، اس کو جونک کہتے ہیں۔ اور بڑی کلی چیچڑی کو کہتے ہیں، یعنی ایک کیڑا ہے جو گائے بھینس وغیرہ کا خون چوستا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جونک یا بڑی کلی نے خون چوسا اور اتنا پی لیا کہ اگر خود نکلتا تو بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا ورنہ نہیں، ہے نا۔ اور کہتے ہیں اگر چھوٹی کلی یا جوں یا کھٹمل یا مچھر مکھی پسو نے خون چوسا تو وضو نہیں جائے گا۔ چھوٹی کلی وہیں چچڑی جو کہتے ہیں کہ خون چوستی ہے جو، تو وہیں، یا جوں ہے نا، جوں جو ہے یعنی کہتے ہیں کہ جس کو گجراتی بھاشا میں ٹولا کہا جاتا ہے، یعنی سر کے بالوں میں ہوتا ہے۔ یا کھٹمل گجراتی بھاشا میں جس کو ماکڑ کہتے ہیں، ہے نا۔ مچھر مکھی پسو نے خون چوسا، پسو کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ایک پروار زہریلا کیڑا ہے جس کے کاٹنے سے بدن میں کھجلی ہوتی ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ان سب نے خون چوسا تو وضو نہیں جائے گا، کیونکہ وہ اتنا سارا خون نہیں چوستے ہیں، بالکل اتنا چوستے ہیں جتنا صرف چمک کر کے آتا ہے نا۔ اور یہ جونک یا بڑی کلی نے خون چوسا اور اتنا پی لیا کہ خود نکلتا تو بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اب اسی پر بلڈ ٹیسٹ کا بھی جو ہے قیاس کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر کہیں پر بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے آپ گئے ہیں تو ایسی صورت میں چونکہ زیادہ خون لے لیتا ہے وہ، کہ جتنا اپنی جگہ سے بہہ سکے اتنا وہ خون لیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ناک صاف کی، جس میں جمع ہوا خون نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اور نارو سے رطوبت بہے وضو جاتا رہا اور ڈورا نکلا تو وضو باقی ہے۔ نارو کہتے ہیں کہ نارو ایک مرض کا نام ہے، ایک بیماری کا نام ہے جس میں آدمی کے بدن پر دانے دانے ہو کر کے ان میں سے دھاگا سا نکلتا ہے۔ تو اگر کہہ رہے ہیں کہ نارو کی صورت میں رطوبت بہے یعنی پانی کیا کہتے ہیں چکنا پانی بہے تو وضو جاتا رہے گا، اور اگر ڈورا نکلا تو ایسی صورت میں وضو باقی رہے گا۔
اب کہہ رہے ہیں اندھے کی آنکھ سے جو رطوبت بوجہ مرض نکلتی ہے تو وہ ناقض وضو ہے نا. یعنی جو رطوبت مرض کی وجہ سے، جو پانی بیماری کی وجہ سے نکلے تو ایسی صورت میں وضو توڑنے والی ہے، ناقض وضو ہے. بس یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مسائل وغیرہ کو صحیح طور پر جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.